ویورز السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل فلسطین اور بنی اسرائیل کے درمیان ایک جنگ چھڑ چکی ہے جو کہ ایک کافی دردناک جنگ ہے، اس لیے ہماری آج کی ویڈیو بھی اسی موضوع پر ہے اور یہ موضوع کافی زیادہ ریلیٹڈ ہے اس چیز سے کہ قیامت آنے والی ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو بہت ہی افسردہ کر دینے والی ویڈیو ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آخر اس زمان میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی اور اس جنگ کا آغاز چھوٹی چھوٹی جنگوں سے ہوگا اور وہ چھوٹی چھوٹی جنگیں شروع ہو چکی ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان اپنے ذاتی مفادات کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی دردناک جنگ چھڑ چکی ہے، جس میں یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، جس دوران ہزاروں قیمتی جانوں اور بے تحاشا مالی نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کی ضد میں ایک دوسرے کے اوپر حملہ تو کر رہے ہیں، لیکن شاید انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ اپنی اندرونی وسائل کا کس قدر نقصان بھی کر رہے ہیں۔ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں کا باعث بھی بن رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے کہ مسجد اقصیٰ کو لے کر یہاں پر جنگ چھڑے گی، اور اس جنگ میں بہت چھوٹی چھوٹی جنگوں سے پہلے اس کا آغاز ہوگا، جس کے بعد ایک بہت بڑی جنگ یہاں پر چھڑ جائے گی، اور یہی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسجد اقصیٰ کو فتح کرنا قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے جو مسلمانوں کی بہت محبوب مسجد ہے۔ دوسری طرف فلسطین اور اسرائیل کے درمیان میں بھی مسجد اقصیٰ کو لے کر یہ تضاد پیدا ہو چکا ہے۔ اسرائیل جو کہ پہلے فلسطین کا ہی حصہ ہوا کرتا تھا، علیحدگی کے بعد ان دونوں قوموں کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والا تضاد پیدا ہو گیا۔ اسرائیل مقدس مقامات کو لے کر ان دونوں قوموں کے درمیان میں تضاد پیدا ہو چکے ہیں، اور یہ تضاد بڑی بڑی جنگوں کی شکل اختیار کر جانے والے ہیں، جن کا آغاز تو ہو چکا ہے۔ ویورز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس دنیا کی دوسری مسجد ہے جو کہ دنیا میں دوسرے نمبر پر بنائی گئی تھی، اور اس مسجد کو عبادات کے حوالے سے تیسرے نمبر کا درجہ حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ مسجد بہت محبوب تھی، لیکن فلسطین اور اسرائیل کے درمیان میں اس مسجد کو لے کر کافی زیادہ تضاد ہے۔ اسرائیل اس مسجد پر اس لیے حملہ کرنا چاہتا ہے کہ کیونکہ وہ اس کو اپنا ٹیمپل بنانا چاہتا ہے، چونکہ یہ مسجد مسلمانوں کی ایک بڑی اور محبوب عبادت گاہ ہے جو مسلمانوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کے یہودی بھی اسی مسجد کو اپنا ٹارگٹ بنا چکے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس مسجد کو فتح کریں گے اور اس مسجد کو اپنے ٹیمپل میں تبدیل کر دیں گے۔ ویورز، مسجد اقصیٰ دنیا کی وہ تیسری مسجد ہے جہاں پر عبادت کے لیے ہجرت کر کے جانا جائز قرار دے دیا گیا ہے۔ اسلام میں اس مسجد میں عبادت کے لیے ہجرت کر کے جانا جائز قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی کام کو برا ہوتے دیکھو تو اس کو اپنے عمل کے ذریعے روکو، اور اگر تم میں ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کو زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کو دل میں خیال کرو، لیکن برائی کو صرف دل میں برا خیال کرنا کمزور ترین ایمان کی نشانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اپنے مقدس مقامات کی رکھوالی کے لیے عملی طور پر عمل دخل کر رہے ہیں اور اپنے مضبوط ترین ایمان کو ظاہر کر رہے ہیں، لیکن تاریخ تو اس بات کی گواہ ہے کہ جب مسلمان کھل کر اپنے دین اسلام کے لیے حفاظت کے لیے سامنے آتا ہے، تب اس کو غیر مسلموں اور کافروں کے ظلم و جبر کا نشانہ بننا پڑتا ہے۔ یہی مثال ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی اٹھاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے کس قدر تکلیفیں برداشت کی۔ کافر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ اسلام کے بدلے میں تکلیفیں پہنچاتے، پتھر مارتے اور لہو لہان کر دیتے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف ہی تھا کہ انہوں نے اس قدر تکالیف برداشت کی، لیکن اپنے مقصد کے لیے وہ ہمیشہ ڈٹے رہے۔ اس لیے اس دور میں بھی اگر مسلمان اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں تو ان کے سامنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ موجود ہے۔ انہی سے متاثر ہو کر مسلمان اس کے لیے کوشاں ہیں کہ ظلم و جبر کو برداشت کرتے ہوئے، اپنی جان کو گواتے ہوئے اور اپنے پیاروں کی جان کو خطرے میں ڈالتے ہوئے وہ اپنے دین اسلام کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہیں۔
ناظرین، یہودیوں کا ذکر اسلام میں بھی کئی بار آیا ہے، جنہیں اسلام میں بنی اسرائیل کے نام سے بھی پکارا گیا ہے، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے ہیں۔ یہودیوں کی طرف سے تاریخ میں بھی یہی کچھ کیا جاتا رہا ہے، اور موجودہ دور میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، یاد کرو وہ وقت جب موسیٰ کو ہم نے 40 روز کے لیے بلایا تو پیچھے سے تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اس وقت تم نے اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان موجود جنگ کو لے کر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں موجود مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ان کے دین اسلام کی حفاظت فرمائے اور ان کو اپنے دین کا مجاہد بنائے، اور جو قیامت کی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتا رکھی ہیں، ہم ان نشانیوں کو پہچانیں اور اپنے آپ کو اور اپنے گناہوں کو قابو میں لے کر آئیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی زندگی میں سرخرو کرے۔ آمین۔